معزز اساتذہ کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آج جو آپ اس خاکسار کے اعزاز میں تاریخی کلمات ادا کر رہے ہیں، یقین مانیے جو باتیں آپ کر رہے تھے، جب آپ کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ جس کو لگتا تھا کہ یہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں، تو میں اپنے آپ کو ٹٹولتا جا رہا تھا کہ سچ مچ میں یہ میرے بارے میں ہی بولا جا رہا ہے یا کسی اور شخص کے بارے میں، کیونکہ اپنے وجود کو جب میں دیکھتا ہوں اور آپ کی یہ ذرا نوازیاں، یہ تعریفیں ان کو دیکھتا ہوں، تو یقین مانیے کہ مجھے اپنے وجود کے بارے میں کئی سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا سچ مچ میں یہ میں ہی ہوں؟ آپ کا بڑا پن ہے، میرے ساتھیوں کا بڑا پن ہے، ورنہ خوبیاں اتنی تو نہیں جو یہاں بیان ہوئی، خوبیاں تو اتنی نہیں ہم میں کہ تمہیں یاد آئیں گے، ہاں، پر اتنا تو اعتبار ہے ہمیں خود پر، آپ ہمیں کبھی بھول نہیں پائیں گے، یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل میرے یہاں اس ادارے میں آخری لمحات ہیں، آپ جانتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے اعزاز میں آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ نے یہاں بیٹھ کر صبر سے اپنے اساتذہ کرام کو سنا، آپ میری یہ ٹوٹی پھوٹی الوداعی تقریر سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زیادہ تو میرے ذہن میں کچھ ایسا آتا ہی نہیں کہ ابھی میں کیا بولوں، یقیناً مانیے کہ میں وہ الفاظ ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا، کیا کہوں میں آپ کے سامنے۔ ہاں، کچھ اشعار میں سمجھتا ہوں کہ اشعار کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات اور ان اختتامی کلمات کا جو احاطہ ہے، جو حق ہے، میں ادا کرنا چاہوں گا یا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کا، خصوصاً میرے معزز اساتذہ کرام کا، جو میری زندگی میں آپ کا عمل دخل رہا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ کی وجہ سے میں یا مجھ میں جو بھی چیز آپ دیکھتے ہو، وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے، آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ آپ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے آپ نے سیکھا ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے کتنا آپ سے سیکھا ہے، اپنے طلباء و طالبات سے، اپنے معزز اور محترم اساتذہ کرام سے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کی ہر حرکت سے، میں آپ کے ہر الفاظ سے، میں آپ کے ہر چال سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا تھا۔ جب میں آپ کے ساتھ ڈٹ جاتا تھا کسی چیز پر، جب میں آپ کے ساتھ کبھی وہ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ جب آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بھی سیکھتا تھا۔ جب پیار سے، جب پڑھائی میں، جب ہنسی مذاق میں، جب کھیل کود میں آپ سے انٹریکشن ہوتی تھی، تو تب بھی سیکھتا تھا۔ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے میں نے کتنا سیکھا ہے۔ آپ ابھی تک یہ سن کے آئے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے، کچھ سیکھا ہے تھوڑا سا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ
میں آپ سے کیا آپ سے لے رہا ہوں یا آپ سے حاصل کر کے جا رہا ہوں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے رہنما رہے، رہبر رہے. زندگی کے بہت سے سبق آپ سے میں نے سیکھے، زندگی کے بہت سے تجربات آپ سے میں نے سیکھے. اس ادارے کا وہ اب کیا کہوں میں، سچ مچ میں مجھے ان الفاظ کی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ بغنہا کوئی یہ ادارہ یا اس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ یا یہاں کام یہ کیا کیا ہے. یہاں جو بھی کام میرے حصے میں ڈالا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے میری وجہ سے، یہ ہوا ہے میری وجہ سے، یہ ہوا ہے میری وجہ سے، میں تو ایک ذریعہ تھا، اپنا فرض ادا کر رہا تھا. ہو گیا تھوڑا سا کام، لیکن سچ مانے میں اوور ایمبیشس آدمی رہا ہوں زندگی بھر. اوور ایمبیشس، ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہتا رہا ہوں اور لڑتا رہا ہوں ان کشمکشوں کے ساتھ کہ یہ چیز بہتر ہو، یہ چیز بہتر ہو، یہ چیز بہتر ہو. اور ہمارے اسکول میں ہمارے بچے ایسی کوئی کمی محسوس نہ کریں جو ان کو لگے کہ ہمیں اس چیز کی یہاں کمی ہے، اس اسکول میں جو چیز ہے ہمارے اسکول میں یہ چیز نہیں ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن بہت سی چیزیں کرنا باقی رہ گئی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ الرحمن یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس لیگیسی کو آگے لے جائیں گے، وہ اس محنت مشقت اور اس خوبصورتی کو آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی محنت سے انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی بن پائے گا ان کے لیے وہ ضرور کریں گے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور دور کریں گے. اس سکول کے لیے، آپ کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ شعر، اور اس کے بعد میں آپ سے رخصت لوں گا کیونکہ کافی ٹائم آپ نے یہاں پر گزارا اور ہمیں صبر کے ساتھ سنا. میری کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شمع علم و عرفان سے دامن کو چھڑانا مشکل ہے. اب میں جا رہا ہوں، لیکن میری کیفیت کا جو جیسے نثار سر نے، جیسے باقی اساتذہ نے کیفیت کا اندازہ لگایا کہ وہ کتنے افسردہ لگ رہے ہیں، وہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. سچ مچ میں میری آج لاسٹ اسمبلی ہے، سچ مچ میں میرے یہ لاسٹ آورس ہے یہاں پر، سچ مچ میں میرے لاسٹ لمحات ہیں اس ادارے میں. اور کل میں تو ان جذبات کا اس طرح سے بھی آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. اس شمع علم و عرفاں سے دامن کو چھڑانا مشکل ہے، ماضی کی کسک یادوں کی چبن یک لخت بلانا مشکل ہے. ہم نہیں بھول سکتے اس کو، کبھی نہیں بھول سکتے. ہم آپ کو نہیں بھول سکتے، ہم اپنے اساتذہ کرام کو نہیں بھول سکتے. یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے. اس علم و ادب کے دامن میں پرکیف نظارہ ہوتا ہے، ہر شے کی مکمل آزادی خوش بخت گزارا ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے. مجھے ملتا تھا، افسوس میں آپ ان برکات سے اب نہیں رہیں گے میری زندگی میں. آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک ہر سمت سنائی دیتی ہے. جرنوں کی کھنک، جگنوں کی چمک ہر سمت دکھائی دیتی ہے. یہ ہے ادارہ، یہ ہے میری کیفیت. یہ سوچتا ہوں میں آپ کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں. اس علم و ادب کے مرکز سے دامن کو چھڑانا مشکل ہے، ماضی کی کسک یادوں کی چبن یک لخت بلانا مشکل ہے. سچ مچ میں ہم نہیں بلا سکتے. تعلیم یہاں کی لوگوں کو تہذیب کا درس سکھاتی ہے، تاریک دلوں میں نورانی قندیل یقین جلاتی ہے. پروردہ یہاں کے دنیا میں تبلیغ کا سامان ہوتے ہیں، مسکین کے زخموں کا مرہم، درد کا درما ہوتے ہیں. اس ادارے کی یہ خوبیاں.
सचमुच में यहाँ मिस्किनों, यतीमों, पसपा लोगों की मरम्मत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अफसोस जो हालात बदले अब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी होती थी पहले ज़माने में। इस शम्म फरोज़ा महफिल से दामन को छुड़ाना मुश्किल है, माजी की कसक यादों की चुभन एक लख्त बुलाना मुश्किल। से जुड़े इन लम्हों से दामन को छुड़ाना मुश्किल है, माजी की कसक यादों की चुभन एक लख्त बुलाना मुश्किल है। रस्तों में रंगो बू चिन्हा है इसी गहवारे का, तहजीब व तमद्दुन दिखता है हर समत इसी शैपारे का। इस दिलकश मोहनी मंजर से दामन को छुड़ाना मुश्किल है, माजी की कसक यादों की चुभन एक लख्त बुलाना मुश्किल है। मेरी दुआ है आपके लिए, अपने साथियों के लिए, आप फलो फूलो खूब तरक्की करो, लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। मैंने पहले भी आपको किसी मौके पर यह कहा है कि खुद पसंदी और खुदी का शिकार मत होना, तकब्बुर का शिकार कभी मत होना। हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको हमने पढ़ाया, यहाँ से वो फारिग हुए इल्म हासिल करने के बाद, लेकिन दिमाग इतना खराब हो गया कि अपने उस्ताद को जब सामने देखते हैं या उनसे गुजरते हैं दाएं बाएं से, सलाम तो दूर की बात है, सर उठाना भी दोबारा नहीं करते। डाउन टू अर्थ रहो, इंकिसारी में रहो, खूब मेहनत मशक्कत करो, लेकिन अपने असातिज़ा की जो इज्जत एहतराम, उनके एहसानों को कभी मत भूलो, उनको वो रिस्पेक्ट दो जिसके वो हकदार हैं। जो बच्चे अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, वो बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिलासफर्स और बड़े प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। वो पैसा कमाने की मशीन बन सकता है, लेकिन एक इंसानियत दोस्त या इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला आदमी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके दिल में वो दर्द कभी नहीं जगेगा, वो दर्द ही कभी पैदा नहीं होगा। आपकी उस असातिज़ा की दुआओं कि आप मुस्तहिक हैं, मोहताज हैं, लिहाज़ा हमेशा अपने असातिज़ा की इज्जत करो और खूब मन लगाकर पढ़ो। अपनी असातिज़ा से ज़्यादा सीखो, सीखने की कोशिश करो। आपके लिए ये नसीहतें आ गई, और अपने असातिज़ा किराम से मेरी आखिरी ये गुजारिश होगी कि इन बच्चों की जिम्मेदारियां तालीम और तरबियत के मामले में जो आपके कंधों पर है, इसका मैं आज तक यहाँ जिम्मेदार था, मेरे ऊपर इसकी सारी जिम्मेदारी थी। जो कोताहियां रही होंगी, आपने महसूस भी की होंगी, वो जो कोताहियां रही होंगी उनको अल्लाह के लिए दरगुजर करें, और जो हमारी वजह से बच्चों में कमियां रह गई है, मेरी वजह से, मेरी जात की वजह से इनका हक अदा नहीं हो सका किसी वजह से, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस हक को जहां तक मुमकिन हो सके उसको पूरा करने की मेरी दुआ है, मेरी गुजारिश है आपसे, ताकि जब हिसाब व किताब का वक्त आएगा, आपकी काविशों से, आपकी कोशिशों से हो सकता है उसका फैज़ मुझे भी कुछ मिले और मैं भी वहाँ सुरख हो जाऊंगा इंशाअल्लाह।
इस दुआ के साथ अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की दे, कामयाब जिंदगी से नवाजे और अल्लाह का नेक और सालिया बंदा बनाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।